حوالہ جات پڑھیں گے اگر آپ کے پاس بائبلیں ہیں تو، نہیں ہے تو پھر سنیں گے۔ خروج کی کتاب کا 20واں باب کھولیے۔ اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائی کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا اور نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور خدا کی عبادت کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بد کرداری کی سزا دیتا ہے۔ عجیب لگتا ہے، باپ دادا گناہ کر رہے، اولادیں سزا پا رہی ہیں، اور کہتا ہے کہ میں خدا انصاف کرتا ہوں۔ آج دنیا یہ نہیں مانتی، کہتے ہیں یہ تو فلاں نے کیا تھا، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دو طرح کے انصاف ہے، ایک دنیا میں ہے، اس کے اصول کچھ اور ہے، ایک خدا کا انصاف ہے، اس کے اصول کچھ اور ہیں، الگ الگ ہیں، یہ الگ الگ ہے۔ جیسے یہی آپ پرکھ لیں، جو گناہ کرتے ہیں، خاص طور پر یہ جو یہاں دیا گیا ہے بت پرستی کا گناہ، کیونکہ میں خدا ہوں تیرا خدا غیور خدا ہوں، جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہے۔ خدا سے عداوت رکھنے والوں کی اولاد کو، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں، رحم کرتا ہوں۔ پھر انہی میں سے جن کے لیے سزا مقرر ہو گئی ہے تیسری چوتھی پشت تک، انہی میں سے اگر ہزاروں میرے طالب ہو جائے، رحم کر دیتا ہوں۔ کیا ہے یہ تاثیر چلتی ہے اندر،
یہ آسمانی باتیں دنیا کی بات نہیں ہے. ایک تاثیر، ایک روح، فطرت جو اولاد میں آتی ہے، باپ دادا کی فطرت جو پیدائش میں داخل ہو جاتی ہے، اس کے سبب سے سزا ملتی چلی جاتی ہے آگے نہ ختم ہونے والی. وہ بھی کریں گے، پھر ان کے باپ دادا بیٹے دوسری تیسری چوتھی پشت، وہ کریں گے ان کی تیسری چوتھی پشت، وہ کریں گے ان کی تیسری چوتھی پشت. تو یہ تو نہ ختم ہونا سلسلہ جاری رہے گا جب تک موت ختم نہ کرتی جائے باری باری کو. لیکن اگر انہی میں سے ہزاروں محبت رکھتے ہیں، میرے حکموں کو مانتے ہیں، میں رحم کرتا ہوں. تو خدا اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتے ہیں خدا اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا. یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا. یہاں 6 دن تک تو عبادت، تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا 6 دن تک. لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چوپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو. کہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا. اس لیے خدا نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا. اور تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا، تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خدا تیرا خدا تجھے دیتا ہو دراز ہو. تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، نہ اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ کرنا، نہ اس کے غلام، نہ اس کی لانڈی، اور نہ اس کے بیل اور اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی چیز کا لالچ کرنا. یہ 10 حکم ہے. پہلا حکم یہ چلتا ہے 2-3 آیت میں، خدا کو ایک جان کے صرف اسی کو سجدہ کرنا. یہاں سے شروع ہوتا ہے نا. پہلا حکم کیا ہے یہاں پر کہ تم میری عبادت کرنا، مجھے ایک خدا ماننا اور میری عبادت کرنا. دوسرا ہے بت پرستی نہ کرنا. تیسرا ہے قسم نہ کھانا جھوٹی. اور چوتھا ہے کہ تو خدا اپنے خدا کی عبادت کرنا سبت کے دن. اور یہ 5واں حکم ہے کہ تو اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کرنا. لیکن نیا نامہ آگے کیا لکھا ہوا کہ تو اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کرنا. یہ پہلا حکم ہے. پڑھا ہے آپ نے کہیں بائبل میں؟ یہ پہلا حکم ہے، اور اس کے ساتھ زندگی کا وعدہ بھی ہے. یہ پہلا حکم ہے. کسی فریسی نے یسوع سے پوچھا خدا پہلا حکم کیا ہے؟ اس سے کہا کہ اپنا سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خدا اپنے خدا کو پیار کر. یہ یسوع نے خود کہا یہ پہلا حکم ہے، پہلا اور آخری ہے.
یہاں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ تو خدا نے اپنا خدا کو ایک خدا کو ماننا، اور پھر نئے نامے میں میں نے وہ یاد آپ کو یاد دلائی ہے کہ پہلا حکم یہ ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے کہ وہ تیری عمر کو دراز کرے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک نفیس سا مضمون ہے میرے دل میں۔ تو پھر یہ تین سوچیں ہیں، پہلا حکم کس کو مانو گے؟ خدا ایک ہے، یہ پہلا حکم ہے، یا یہ حکم ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، یہ پہلا حکم ہے، یا خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل جان سے محبت کر، یہ پہلا حکم ہے، اور اپنے پڑوسی سے پہلا حکم ہے اپنی مانند پیار کر۔ مجھے یہ بتائیں، سچ بولنا آپ بائبل کے پڑھنے والے ہیں؟ پھر اس آیتوں کے اوپر غور بھی کرتے ہیں یا پڑھ کے گزر جاتے ہیں؟ ثواب مل گیا، ڈیوٹی پوری کر دی ہم نے، دیندار ہونے کا ثبوت دے دیا ہم نے۔ اب یہی بات میں نے اپنے سامنے رکھ دی، ایک خدا کو مان، پہلا حکم یہ پڑھ کے سنایا۔ آگے لکھا ماں باپ کی عزت کر، یہاں 5واں ہے، لیکن آگے جا کے نیا نام ہے کہ یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے کہ میں تجھے برکت دوں گا، تجھے عمر کی درازی دوں گا۔ اور یسوع نے فرمایا کہ پہلا حکم ہے اپنے باپ کی ماں کی عزت کر، اپنے خدا کو پیار کر، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کر۔ یہ سب سے پہلا اور بڑا حکم ہے۔ آپ ان تینوں میں سے کیا سوچ ہے آپ کے اندر؟ بتائیں مجھے، آپ یہاں خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ میں یہ کہوں گا، بائبل کو صرف پڑھا ہی نہ کرو، اس کا مطالعہ کیا کرو، اس پر غور کیا کرو۔ لکھا ہے کہ جو کلام تم سنتے ہو اس پر اور بھی دل لگا کر غور کیا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی دنا بنتے ہیں ہم، دنیا میں رہنے سہنے کا طریقہ آ جاتا ہے، برکت پانے کا طریقہ آ جاتا ہے، آسمان کی راہیں صاف ہو جاتی ہیں، بدروحوں پر شیطان کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، اندر روشنی آتی ہے، تاریکی بھاگ جاتی ہے۔ کلام پر غور کرنے کا یہ نتیجہ ہے۔ بہرحال میں تقسیم بتاتا ہوں۔ یہاں جو بتایا گیا یہ 10 حکم ہے، 10 حکم ہے۔ ان 10 حکموں کا ایک معنی ہے۔ جو یسوع نے فرمایا، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ خدا سے پیار، انسانوں سے پیار، یہی لکھا نا یسوع نے کہا۔ یہ 10 کے 10 حکم ہی ایک ہی حکم بن گیا۔ پہلے 4 حکم خدا ایک ہے، خدا کے مقابلے میں بت پرستی نہ کرنا دوسرا حکم، بے فائدہ خدا کا نام نہ لینا تیسرا حکم، اور سبت کی عبادت کرنا یہ چوتھا حکم۔ یہ خدا سے علاقہ رکھتے ہیں۔ یہ چاروں حکم کا تعلق کس سے ہے؟ خدا سے۔ اور پھر آگے 5ویں حکم، انسانوں سے پیار، ماں باپ سے پیار، عزت، پھر خون نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، لالچ نہ کرنا۔ یہ سارا کیا ہے؟ یہ انسانوں سے پیار۔ پہلے 4 اور بعد کے 6، 10 کے 10 حکم ایک ہی حکم ہے
اس دن کا خلاصہ کیا ہے؟ خدا سے پیار کر اور انسان سے پیار کر. یہ یسوع نے کہا 10 کے 10 ایک ہی حکم ہے، ایک ہی حکم ہے جس کا جواب خدا یسوع نے. اور دوسری بات یہ کہ پہلے 4 جو ہیں یہ خدا سے واسطہ رکھتے ہیں، اور 5واں حکم جو ہے وہ انسان سے ہے کہ تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کر. پہلے 4 خدا سے اور یہ انسانوں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جو انسانوں سے محبت بتائی گئی ہے. سو میرا مضمون اب یہ بنا کہ انسانوں سے پیار کرنے کا خدا نے جب انسانوں کے بارے میں حکم دیا، پھر غور سے سنیے جی، کیونکہ بعض دلیلوں کو نہیں سنتے، وہ کہتے دلیلیں یہ دے لے، جو کام کی بات ہوگی وہ ہم لے لیں گے، دلیلوں پر غور نہیں کرتے، دھیان ادھر ادھر کر جاتے ہیں. سنیے جی، انسانوں سے پیار کرنے کا یہ پہلا حکم ہے، پہلے 4 خدا کے، اور یہ پہلا حکم ہے جو انسانوں کے لیے. میں پھر کہوں گا، پہلے 4 خدا کے لیے اور پھر انسانوں کے لیے جو حکم ملا، 5واں حکم ہے جو وہ انسانوں کے لیے پہلا حکم ہے. اس لیے سے پولس کہتا ہے نیا نام ہے کہ یہ پہلا حکم ہے. سو میں یہ مضمون پیش کر رہا ہوں اس وقت کہ انسانوں کو جب خداوند حکم لے کر آیا، خدا جب اپنی شریعت لے کر آیا، اس کا پہلا حکم انسانوں کے واسطے جو وہ ہے انسانوں کی عزت کرو. یہ ہے حکم جو خدا نے دیا ہے، انسان کی عزت کی جائے. یہ پہلا حکم ہے جو اس دنیا کو دیا گیا ہے. ہم پتہ نہیں کس کس چیز کو پہلا بنا لیں گے. پہلا یہ بنا لیا، بعدوں نے یہی لکھا کہ خدا ایک ہے، بعدوں نے یہ کہہ دیا کہ خدا سے پیار کرو جی. لیکن یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ پہلا حکم ہے کہ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کرو. یہ پہلا حکم ہے جو انسانوں کو دیا گیا. ہم ایمانداروں کی جماعت بیٹھے ہیں، آپ کے لیے پہلا حکم کیا ہے انسانی اعتبار سے؟ ایک تو ہے نا کہ خدا سے پیار کر، وہ آپ کرتے ہیں. انسانوں کے بارے میں پہلا حکم کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ سوچ دینے لگا ہوں آج. انسانوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ انسانوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ ہے پہلا حکم. اور بات کہاں سے شروع کی گئی؟ پڑوسیوں سے نہیں، بچوں سے نہیں. خدا نے بات کس کی؟ اپنے باپ کی اور ماں کی. عزت، دھیان سے دیکھنا ہے لفظ، میرا اس عزت کے لفظ کے اوپر زور ہوگا. دیکھیں یہ عزت ہے نا لکھا ہوا، یہ عام لفظ نہیں ہے. میں یہ خدمت نہیں پڑھوں گا اس کو یہاں. اپنے ماں اور باپ کی خدمت کر. لوگوں نے زبان یہ حکم بنا لیا ہے. حکم یہ نہیں ہے، حکم ہے عزت کر. اب ایک آدمی غریب ہے جس کا بچہ، چھوٹا بچہ بھی دودھ نہیں پی سکتا بلکہ ماں صرف اس کو چائے پلاتی ہے. کیا اپنے بوڑھے باپ کو یا ماں کو وہ دودھ کا گلاس دے سکیں گے؟ تو پھر خدمت والا تو نہ بنی.
غربت میں کیا لا خدمت ہوگی؟ کیا ہر مہینے ایک نفیس سوٹ ان کو ملے گا، بنا کے دے گا؟ جو اپنے بچوں کے کپڑے بھی مانگ مانگ کے پہناتے ہیں. غریب کیا خدمت کرے گا اپنے ماں باپ کی؟ اس لیے خدمت کا لفظ یہاں نہیں آیا. یہ سوچنا بناؤ، اور وہ سوچ بھی پتا ہم نے کس طرح سے بنائی ہے. ڈیوٹی سے آتے پوچھا، ابے تو روٹی کھاتی سی، ابے تو چائے بنا کر دیتی سی. ارے یہاں کا یہ کہاں کی تعلیم ہے؟ حکم تو تجھے دیا گیا ہے کہ تو عزت کر، تو خدمت کر، اور تو خود تو کرتا نہیں اور بیوی کو آتے پوچھتا ہے فکر کیتے سے ماں دی کپڑے بدلے سا نہیں. ارے یہ تو تیرا کام ہے کہ تو عزت اور خدمت کرے، اب بھی تو کرتا نہیں، دوسروں پر ڈال دیتا ہے. حکم ہمیں دیا گیا ہے کہ ہم ماں باپ اور ماں کی عزت کریں، چاہے غربت بھی ہو. عزت اندر ہوتی ہے. اس کے لیے میں ایک آیت پڑھنے لگا ہوں. ملاکی کی کتاب کھولیے آپ. چھٹی آیت سے پڑھتا ہوں. رب الفاظ تم کو فرماتا ہے، اے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کاہنوں، بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے. بس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ دیکھو وہی لفظ آیا ہے عزت والا. میری عزت کہاں ہے؟ سو باپ کی عزت، ماں کی عزت یہ بتایا گیا. بیان پڑھنے کے لائق ہے. اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ پر تم کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تیری نام کی تاکید کی؟ تم میرے مذہب پر ناپاک روٹی گزرانتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تیری توہین کی؟ اس میں کہتے ہو کہ خدا کی میز حقیر ہے. جب تم اندھے کی قربانی کرتے ہو یا کچھ تو کچھ برائی نہیں، اور جب لنگڑے اور بیمار کو گزرانتے ہو تو کچھ نقصان نہیں. اب یہی اپنے حاکم کے نظر کرو، کیا وہ تجھ سے خوش ہوگا اور تو اس کا منظور نظر ہوگا؟ رب فرماتا ہے کہ اب خداوند کو مناؤ، وہ ہم پر رحم کر پھر، اور ہاتھوں سے یہ گزرانا ہے کہ تم نے اپنے منظور نظر ہوگے. رب الفاظ فرماتا ہے کاش کہ تم میری کوئی پاک ہوتا. تو انہیں کہا عزت، میری عزت کہاں ہے؟ کہتے خدا بند. اب یہی سوال ہے، اگر ہم سے سوال کرے ہو، اگر میں باپ ہوں، میری عزت کہاں؟ کیا ہم اس کی عزت کرتے ہیں؟ کہتے جی ہم تو کرتے ہیں، ہم نے تو کبھی غلط نہیں کی. ہم تو خدا کی عزت کرتے ہیں. ایک جسمانی طور پر میں بات کرتا ہوں. اگر ہم گھر میں بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، باپ باہر سے آ گیا، اندر کمرے میں داخل ہو گیا ہے، خالی جگہ دیکھ کے تو وہ بیٹھ گیا ہے. خالی جگہ دیکھ کے وہ بھی بیٹھ گیا ڈرائنگ روم میں. کیا ہوا ہے؟ کوئی عزت بے عزتی کا یہاں سوال ہے؟ نہیں.
کوئی بےعزتی نہیں کی، لیکن احترام بھی نہیں ہوا۔ ہم نے باپ کی بےعزتی نہیں کی، لیکن کہتے ہیں کہ کس بات میں ہم نے بےعزتی کی؟ ارے بھائی، تم نے بےعزتی نہیں کی، لیکن تم نے احترام بھی نہیں کیا۔ کہتے جی وہ کیسے؟ اب مجھے بتاؤ یہ احترام کیا ہوگا؟ یہاں باپ کو اندر آتے دیکھتے ہی اپنی سیٹ سے کھڑے ہو جاؤ۔ اب کھڑے نہیں ہوئے۔ ایک تمثیل ساتھ ملا دیتا ہوں۔ شمعون کوڑی کے گھر میں، فریسی کے گھر میں یسوع کھانا کھانے کے لیے گیا۔ سارے لوگ چلے گئے، لیکن جب یسوع گیا اندر، اس نے قبول کیا، آؤ جی آؤ جی آؤ جی بیٹھیے، جگہ دے دی۔ کوئی بےعزتی کی، بڑی عزت کی ہے، لیکن احترام بھی کوئی نہیں کیا، عزت کوئی نہیں دی، کیونکہ یسوع نے کہا تو نے مجھے بھروسہ نہیں دیا۔ اے اندر کو دیکھو، اندر کیا ہے۔ ہم کسی ایکشن سے بےعزتی نہیں کرتے، لیکن ہمارے اندر احترام بھی کوئی نہیں ہے۔ اس پر کا کھانا کیا، خدمت کی، لیکن احترام کوئی نہیں۔ اور چونکہ ایسی باتوں کا احترام کوئی نہیں، یسوع نے کہا تو نے مجھے بھروسہ ہی نہیں دیا۔ اور اس احترام کے نہ ہونے کا سبب سے اندر سوچنے لگا تو یہ نبی ہے نہیں۔ اگر نبی ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ جو اس کو چھو رہی ہے وہ کس قسم کی عورت ہے۔ شک گزرنے لگا، روٹی کھلا رہا ہے پر اس پر شک کرتا ہے۔ خداوند کو کھانا کھلا رہا ہے لیکن خداوند پر شک کرتا ہے۔ اور یہ ہے ہم لوگ، اس کی باتوں پر شک کرتے ہیں۔ ویسے تو ہم اس کا خادم ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر پاؤں دھونے کو پانی نہیں دیا۔ خدا نے کہا تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہیں دیا۔ اور خدمت کر رہا لیکن احترام کوئی نہیں ہے، عزت کوئی نہیں ہے۔ یہی سوالات میں پیدا کر رہا ہوں۔ ہم ایمانداروں کی زندگی میں خدمت ہے مسیح کی، عبادت کرتے ہیں ہم اس کی، احترام کوئی نہیں، احترام کوئی نہیں۔ اگر میں تنقیدی باتیں کروں تو یہ اچھا نہیں ہے۔ اگر خداوند ہمیں کچھ سکھائے دے تو یہ زیادہ اچھا ہے، اس لیے باقی باتوں کو میں چھوڑتا ہوں۔ لیکن اگر آپ کلام کی روشنی میں نور میں لائیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کہاں کہاں ہمارا دل خدا کے بارے میں بڑا سخت ہے اور ہمارا رویہ احترام والا نہیں، روٹی کھلانے والا تو ہے، باقی کام تو کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے اس چھوٹی سی مثال کے ساتھ ایک تمثیل بنا دی ہے۔ پر وہ کیا کرتے تھے؟ کائے لکھا ہے، اے کاہنوں، یہ کاہنوں کو کہا گیا، ہم کاہن ہیں نا۔ کاہن کیا کرتا تھا؟ کاہن خدا کے حضور میں ہدیے لاتا تھا، قربان گاہ کے سامنے۔ ارے ہم کیا احترام کرتے ہیں، کیا ہمارے دل میں ہے خدا بند کے لیے، اس کا حضور ہدیہ لانے کے واسطے؟ نو،
اندر کوئی بات نہیں ہے. میرے حضور میں یعنی کہ ہدیہ لانے میں کہتے تم ناقص لائے ہو. وہ پھولے لاتے تھے، وہ جناب میدا لاتے تھے، وہ تیل لاتے تھے، وہ بخور لاتے تھے، وہ بھیڑے بکریاں لاتے تھے، ان کا خون لاتے تھے، ان کا گوشت لاتے تھے. یہ سارا خدا کے حضوری میں لایا جاتا تھا. خدا کی میز وہاں پر رکھی ہوئی تھی، وہاں پر روٹیاں لائی جاتی تھی. پرواہی کوئی نہیں ہے. ان باتوں میں تمہارے دل کے اندر وہ احترام کی باتیں کوئی نہیں ہے. احترام کوئی نہیں ہے. سو میرا پیغام یہاں پر یہی ہے کہ ہم اگر برکت پانا چاہتے ہیں، عمر کی درازی، اچھے دن روٹی کھانے کو ملتی رہے، بڑھاپے تک صحت بنی رہے، دل اندر سے دھک دھک نہ کرے، صبح اٹھتے ہی سانس چڑھے ہے، ابھی بستر سے اٹھ رہا اس کا سانس پھولا ہوا ہے، بستر سے اٹھتے ہی سانس پھولا ہوا ہے. ارے تیرے اندر بیماری ہے بھائی، مان لے. اس کا سبب کیا ہے؟ باپ کو باپ نہیں جانا، باپ کا احترام اندر نہیں ہے. پھر کئی چیزیں. لیکن اگر اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے، اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے، اپنے باپ کی اور اپنے ماں کی، اپنے خدا کی عزت کر تاکہ تیری عمر دراز ہو. اس لیے اس میں سب سے پہلا حکم جو انسانوں کو دیا، نہ صرف ہمیں بلکہ میں انسانوں کی بات کروں، جو سب سے پہلا حکم اس نے انسانوں کو دیا ہے وہ اپنے خدا کی اور اپنے ماں باپ کی، اپنے باپ کی عزت کرو. اس کے ساتھ وعدہ ہے. مثال کی کتاب آپ کے سامنے ہے. پہلا باب دیکھیے. اسرائیل کے بادشاہ سلیمان بن داؤد کا انسان حکمت اور تربیت حاصل کرنے کے لیے، فہم کی باتوں کا امتیاز کرنے کے لیے، عقل مندی اور صداقت کا حکم، راستی اور تربیت حاصل کرنے کے لیے، سادہ دلوں کو ہوشیاری، جوان کو علم اور تبیت بخشنے کے لیے، تاکہ دنا آدمی سب کر علم میں ترقی کرے، فہیم آدمی درست مشورے تک پہنچے، جس سے مثل اور تمثیل کو، دناؤں کی باتوں اور اس کی امت کو سمجھ سکے. خداوند کا خوف علم کا شروع ہے. آپ کو کیا چاہیے؟ یہ تو ساری لسٹ یہاں ہے. اپنے خدا کو خدا طرح ہے، اس کا خوف مان، احترام مان. باپ ہے، اگر وہ خدا ہے خوف مان اس کا. تو کسی چیز کی کمی نہ ہوگی. چوتھا باب دیکھیں صاحب، 10ویں آیت. بہت خوبصورت نصیحت ہے یہاں. اے میرے بیٹے، یہ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے. اے میرے بیٹے سن اور میری باتوں کو قبول کر.
کیا لکھا؟ تیری زندگی کے بہت سے تیری زندگی کے دن بہت سے ہوں گے، بہت سے، کم از کم 70 برس، 80 برس، 100 برس، 125 برس، یعنی کہ ہلدی رہے بالا صحت کے ساتھ 120 برس ہوں، اور وہ بھی صحت کے ساتھ۔ لیکن وہ کیوں ہوگا؟ میری باتوں کو قبول کر، باپ ہے احترام کر، خدا ہے خوف کا مان، اور اس زمین کے اوپر جو اپنے ماں باپ کا حکم مانتے ہیں، یہ لکھا تیری زندگی کے دن۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو عمر کی درازی چاہتے ہیں؟ ہمارے بچے بھی لمبی عمر، تاکہ اپنی محنت کا پھل بھی کھائیں۔ یہ نہیں کہ گھر کوئی بنائے اور رہنے والے اور آ جائے، کھیت کوئی لگائے کھانے والے اور آ جائے، نہیں، تو اپنے ہاتھوں کی محنت کا پھل بھی کھائے۔ اتنی عمر ہر آدمی کو چاہیے۔ اس کے لیے زمین کے اوپر آپ کا جو باپ ہے اور ماں ہے، ان کا عزت کرو۔ میں خدمت کا لفظ نہیں بول رہا، عزت کی بات کر رہا ہوں۔ دل میں کیا بات ہے ماں باپ کے لیے؟ حالات کچھ اور ہوں تو وہ اور ہوں، لیکن دل کی حالت، دنیا کے حالات بدل جائیں لیکن دل نہ بدلے۔ دل میں کیا ہو؟ احترام، یعنی آتے باپ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اور جب تک وہ نہیں بیٹھ جاتا تم خود نہ بیٹھو، اور پھر اس کی سنو۔ لیکن آج تو یہ ہے، آ کے ماں باپ بیٹھے ہیں، بچے اپنے ہی کاموں میں مصروف ہیں، توجہ ہی کوئی نہیں ماں باپ کی طرف۔ سامنے ڈٹ کے بیٹھ کے وہ اپنی مرضیاں کر رہے ہیں۔ عمر کی درازی نہیں ملے گی، بیماریاں پکڑے رہیں گی، بچپن میں شوگر ہو جائے گی، کیونکہ اندر روحانی نہیں ہے، دل روحانی نہیں بنا، ذہن روحانی نہیں بنا۔ دو کنٹرولر ہیں آپ کے بدن کے، ہیڈ کوارٹر، ایک آپ کا ذہن اور ایک آپ کا دل، یہ ہیڈ کوارٹر ہے۔ یہ آپ کی زندگی کو، پاؤں کے ناخنوں اور سر کے بالوں کو یہی کنٹرول کر رہے ہیں۔ گرتے چلے جائیں گے آپ کے سر کے بال، فنگس ہو جائے گا آپ کے انگوٹھوں میں، کھلڑی میں خالی خارش شروع ہو جائے گی، سانس پھولنا شروع ہو جائے گا، کھانسی دم نہیں لگے گی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اندر کی حالت خراب ہے، یہ یہاں سے صحیح آرڈر نہیں آ رہا، دل ٹھیک پمپ نہیں کر رہا، یہ بدن خراب ہو گیا۔ کون اس کو ٹھیک کرے گا؟ جس کا ذہن ٹھیک ہے اور جس کا دل ٹھیک ہے، روحانی ہے۔ اس لیے آج میں یہ سبق دے رہا ہوں، دل کی حالت احترام والی ہو۔ ماں باپ کے ساتھ جو کرے گا، عزت کرے گا، اس کی عمر دراز ہوگی۔ تیسرے باپ کی 16ویں آیت بھی دیکھیں۔
13ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں. مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت پاتا ہے اور وہ جو فہم حاصل کرتا ہے، کیونکہ اس کا حصول چاندی کے حصول سے اور اس کا نفع کندن سے بہتر ہے، مرجان سے زیادہ بیش بہا ہے اور تیری مرغوب چیزوں میں سے بے نظیر. اس کے دانے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے. لمبی عمر، میں تو چاہتا ہوں میری لمبی عمر ہو. کل سہیل صاحب آئے تھے، دونوں بیٹے بھی اس کے ساتھ تھے، ان کے دوست بھی تھے. ایک گروپ آیا چھوٹا تھا، میرے ساتھ رہے، ایک رات رہے. جاتے جاتے میرا پوتا کہہ گیا، دادا میرے 10 ہاتھے ہیں، میں نے خریدے ہیں وہاں پر، میں آپ کو وہاں پر ایک بڑا گھر بنا دیتا ہوں. اور اس میں نے کہا میں تو گجرال میں چھوٹا سا باغیچہ پر، کہتا وہاں پر باغ لگا دیتا ہوں میں، وہاں کراچی میں آ جاؤ، ہم سارے ہی وہاں پر رہیں گے سمندر کے کنارے. سی ٹاؤن ہمارا اپنا ٹاؤن ہم بنا رہے ہیں نا. تو میں کہہ رہا تھا کہ میری تو عمر کم ہے، لیکن اندر بات تھی اگر یار یہ مجھے بنائی دیتا تو پھر 4 سال اور گزرنا ہی چاہیے تھا. تو 10 سالوں سے گزارا. عمر کی درازی مانگتا ہوں میں، حالانکہ ٹانگیں کمزور ہو گئی ہیں، چلا نہیں جاتا، بہت معمولی چلتا ہوں، سنبھل کر چلتا ہوں، لیکن پھر بھی چاہتا ہوں عمر کی درازی. مجھے یہ بتا، یہ بچہ کس سے تجھے دیا؟ کیوں دیا؟ یہ ماں کو دے. تو کلام کو سن دھیان سے. چل دے کس کا بچہ ہے؟ کلام چھٹ کے بالا میں چکر میں رہے، منگنے تیرا اپنا ہی ہے. کلام دھیان سے سن. ہم میں سے ہر کوئی عمر کی درازی چاہتا ہے. فارمولہ کیا ہے؟ کیا گر ہے؟ اپنے باپ اور ماں کی عزت کرے. سن، یہ حوالے آپ کے سامنے میں نے پڑھے ہیں اور بھی بہت سے حوالے آپ نے پڑھے ہوں گے. ماں اور باپ کی عزت کرنا. جو ماں اور باپ کی عزت کرتا ہے لمبی عمر پاتا ہے، صحت پاتا ہے، دولت حاصل کرتا ہے، رہن سہن اس کا اچھا ہے. گر کیا ہے؟ ماں اور باپ کی عزت. حالات کچھ بھی ہو، چاہے کتنی غربت ہو، لیکن عزت اور احترام قائم ہو. عزت اور قائم ہو. عمر کی درازی ہوگی، لیکن میں نے بائبل میں بھی یہ لکھا ہے ان کی عمر ختم ہو جاتی ہے جلدی جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے. میں نے بہتوں کو دیکھا، اپنے گھر میں بھی دیکھا اور دنیا میں بھی میں نے دیکھا، ایمانداروں میں بھی میں نے دیکھا کہ جنہوں نے اپنے ماں اور باپ کی عزت اور احترام کا خیال نہیں رکھا ہے، عزت نہیں کی بلکہ بے عزت کیا، آدھی عمر میں ختم ہو گئے. مر گئے. کئی بیماریاں لگ گئی. 50-55 سال سے اوپر نہیں گئے. آگے اولادیں بند ہو گئی. لڑکے پیدا ہوئے، انہوں نے شادیاں کی، آگے لڑکے ہی پیدا نہیں ہوئے، لڑکیاں پیدا ہو گئی، لڑکا کوئی نہیں. ہماری فیملی میں ایک کے لڑکا ہو گیا، لڑکے کا لڑکا ہو گیا،
अभी वो इतना छोटा सा था तो एक पागल बिल्ली ने उसको काटा और उस बच्चे को हलक हो गया, हल्का हो गया, वो बच्चा मर गया। मेरा पोतरा, बड़े भाई का बेटा, आगे औलाद कोई नहीं चल रही, बस नस्ल स्टॉप हो गई। बाप की और माँ की इज्जत कोई नहीं। खबरदार करूंगा, जो अपने माँ और बाप की इज्जत नहीं करते खुद भी खत्म हो जाएंगे, अगली नस्ल भी खत्म हो जाएगी, हमेशा बीमारियों का शिकार रहोगे, गुर्बत का शिकार रहोगे। अच्छे दिन देखना चाहते हो, बाप की और माँ की इज्जत करो, एहतराम करो, तो खुदावंद आपको उम्र की दराजी बख्शेगा। आमीन। आए अपने सुरों को खुदा के रसूल झुकाएं और दुआ मांगो। इसके साथ साथ आज महीने का पहला त्योहार भी है, पाक-ए-इशा की रस्म भी हम अदा करने वाले हैं। सो कुछ समय के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे और फिर मैं चाहूँगा कि पास्टर याकूब शाहिद सामने आ जाएं, भाई जवेद भी सामने आ जाएं, भाई अजमल भी आ जाएं सामने। Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. और भाई शहजाद भी जो है वो सामने आ जाए। तारीफ। Praise God. बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस कलाम के लिए कि आज तूने हमें जिंदगी का असल रुख बता दिया जो हम इस जमीन पर रहते हुए गुजारते हैं, कि हमें अपनी माँ और अपने बाप की इज्जत करनी है। तो फिर हमें इस मुल्क में जिसमें वो रहता है सरफराजी और सरबुलंदी और उम्र की दराजी हासिल होती है। यीशु नाम के वसीला से आमीन। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो न आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हालेलुया, तारीफ। यही है वो रोटी जो आसमान से उतरी, जिसको खाकर हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाते हैं। अब ये गंदम की रोटी नहीं रही, बल्कि यीशु का बदन और उसका लहू जो है वो बन चुका है। और लिखा है, फिर हकीकत खाने और ये पीने की चीज है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ये
شرمانا تیرے کلام سے نہیں گھبرانا تیری محبت میرا فسانہ تیرا لہو میری شفا کا پیمانہ تیرا لہو میری شفا کا پیمانہ. Praise. جلدی ہوا تو میرے لیے رسول بن گیا پاپ تو جگ کے لیے یسوع جلدی ہوا تو میرے لیے یسوع بن گیا پاپ تو جگ کے لیے یسوع جگ کے لیے یسوع تیرا گھر ہے مسیح ابدی کا شانہ تجھ میں خدا کو میں نے پہچانا تیری محبت میرا فسانہ تیرا لہو میری شفا کا پیمانہ تیرا لہو میری شفا کا پیمانہ. اگر کسی کے پاس یسوع کا بدن اور اس کا لہو نہیں پہنچا تو اپنا ہاتھ بلند کر سکتا ہے. مکتی داتا مریم کا خدا میرا سہارا مکتی میرا سہارا دل کا قرار تو سب نے مانا زندگی کا راز تو جانے ہے زمانہ تیری محبت میرا فسانہ. آئے محشروں کو خدا کے حضور چکائیں. آج کی ساری برکت کے لیے، کلام کے لیے، اس بادشاہ کی رسم میں شامل ہونے کے لیے سو میں درخواست کروں گا بیٹے آکاش اعجاز سے کہ وہ آئیں اور اس دعا میں ہماری رہنمائی کریں. قدوس رب الافواج خداوند کے خدا رحمتوں کے بانی سلام کے شہزادے تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں. تو نہایت ہی تمجید کے لائق ہے باپ. دل کی عطا گہرائیوں سے تیرے حضور میں سجدہ کرتے ہیں باپ. سچے دل سے تیری پرستش اور تیری مدح سرائی کریں باپ. آج کے کلام کے وسیلہ سے باپ
हम अपने पूरे दिल से तुझसे मोहब्बत करें, अपने माँ बाप की इज्जत करें बाप, और तेरे हजूर में तेरे इन हुक्मों को मान कर तेरे हजूर में चलते चले जाएं बाप। कहीं भी हम रहे हुए मालूम ना हो और लोग जाने हैं खुदा हमारे उठने बैठने से चलने फिरने से कि वाकई मसीह है और जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां हैं। ऐ खुदा के खुदा जिंदा आसमानी बाप, आज के कलाम के वसीला से जो तूने हमारे ज़हनों को खोला है, दिलों में एक नया जोर नई कुव्वत अता की है बाप, यीशु के नाम से जिन एहकाम के वसीला से बीमारियां हमसे दूर भागती हैं ऐ बाप, जिन एहकाम के वसीला से हमारी नस्लें बढ़ती हैं बाप, कोई हमारी नस्लों को रोक नहीं सकता क्योंकि तेरा हाथ हम पर है। तेरे कलाम के मुताबिक जो हक तला के पत्ता में रहता है वो गाल मुजरिम के साया में सुकूनत करेगा, तो कौन है जो तेरे कहे हुए को टाल सकता है। ऐ बाप जिंदा आसमानी खुदा, तेरा शुक्र करते हैं कि तू दुनिया के लिए खुदा है लेकिन हम सब ईमान वालों के लिए तू बाप है। और ऐ खुदा के खुदा वही बरकत तू जारी करता है जो हम तुझसे मांग लेते हैं बाप। तेरा शुक्र करता है बाप, तो हमें किसी भी बरकत से फरामोश नहीं रखता, किसी भी नेमत का मोहताज नहीं रखता है बाप। तो हमें वक्त पर पहली बारिश के फल को वक्त पर अता करता है बाप, बांझपन को दूर करता है बाप, चाहे वो रूहानी हो चाहे वो जिस्मानी हो, मगर ऐ खुदा हुक्म है कि हम तुझ पर ईमान रखें और तुझसे मांगे और तेरे खौफ में जिंदगी बसर करें बाप। इसी कलाम के वसीला से, इसी दुआ के और ईमान के वसीला से दुआ मांगी और पा दिया है, आमीन। अपने हदिये नजराने खुदा के हुजूर पेश करेंगे और गीत नंबर 98 गाएंगे, तेरे साथ हम चले जीवन तब हमें मिले, तेरे कद पे हम बढ़े मंजिल तब हमें मिले। इस दौरान अपने हदिये जात खुदा के हुजूर पेश करेंगे। Praise God. चले जीवन तब हमें मिले, तेरे साथ हम चले जीवन तब हमें मिले, तेरे कद पे हम बढ़े मंजिल तब हमें मिले, तेरे कद पे हम बढ़े मंजिल तब हमें मिले। जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सूना सूना था, जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सूना सूना था, मगर मन में अंधकार था, हसीन थी मसीह की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। कैसे भूले हो गई हमको तुम मिले मसीह, कैसे भूले हो गई हमको तुम मिले मसीह, जिंदगी ने रंग भर दिया, साथ हम चले जीवन तब हमें मिले, तेरे कद पे हम बढ़े मंजिल तब हमें मिले। जिंदगी की राहों में मसीह हमको तुम बढ़ाते चलो, जिंदगी की राहों में मसीह हमको तुम बढ़ाते चलो, आए घर तूफान भी राहों में रोशनी दिखाते चलो, आए घर तूफान भी राहों में रोशनी दिखाते चलो।
साथ हम चले, जीवन अब हमें मिले, तेरे कद पे हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले, मंजिल तब हमें मिले, मंजिल तब हमें मिले। आज के सारे मद्दे नजराने के लिए, कलाम की बरकत के लिए सो मैं दरख्वास्त करूंगा बिशप साहब से कि वो इस में हमारी रहनुमाई करें। बाप बेहद शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें पते की बात बता दी, यस, हमारे लिए राह खोल दी और हुक्म जारी किया कि अगर हम सेहत, सलामती, गलबा, खुशहाली और उम्र की दराजी मांगते हैं तो अपने बाप की और अपने माँ की इज्जत करें ताकि तुझसे बरकत पाए और हमारा जहन और हमारा दिल सही जगह पे कायम हो जाए और बरकत पर बरकत पाते रहे। शुक्रगुजार हैं और हमें फजल दे कि हम इन बातों को ना भूलें, लापरवाह ना हो, बरकत पाएं ताकि उम्र की दराजी हासिल हो और रास्ते ही में ना रह जाए बल्कि पूरी जिंदगी से लुत्फ अंदोज हो जो तूने हमें बख्शी है। शुक्रगुजार है तूने हमें सलामती बख्शी, शुक्रगुजार है तूने हमें सेहत बख्शी और सब बातों के लिए, इस नजराने के लिए शुक्रगुजार है। तेरे हजूर में पेश करते हैं, इसे कबूल करना, बरकत दे और अपने को तौफीक दे। ये नाम से आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज मिली, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदा समझी का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और उसकी शराकत, खुदा के कुल मुकद्दसीन के साथ और इस हाजिर मुकद्दस जमात के साथ हमेशा से हमेशा तक हो। प्रेज़ गॉड। हमारे दरमियान में बहन शाजिया है, उसका छोटा भाई है आसिम शाहिद। उसका पिछले दिनों में जो है वो ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था और बाप की शुक्रगुजारी है कि उसको कामिल सेहत और सलामती बख्शी है और वो अपने बच्चों में जो है वो हंसी खुशी जो है वो जिंदगी गुजार है। और आज उसकी शुक्रगुजारी की जो है ये मिठाई भी यहाँ पर जो है वो वहाँ पहुँचाई गई है। हमेशा की तरह दाऊद ही से हम इल्तमास करेंगे कि वो इसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें। सो खुदा हम आप सबको बरकत दे और ये कलाम जो आज हुआ है इस जमीन पर रहते हुए हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी है और उसमें कायम दायम होना है ताकि हमारी उम्र दराज हो। यीशु नाम के वसीला से आप सबको खूब बरकत मिले। आमीन। ये किताब है, इसको नंबर 17वां दिया है, 17वां नंबर, एक से शुरू करके 17वें नंबर पर यह किताब मैंने लिखी और बहुत किताबें मैंने 16 किताबें बड़ी मुद्दत से लिखी। इसको जानबूझकर मैंने रोका हुआ था क्योंकि इस किताब में जो जुमले हैं बड़ी गहराई के हैं, आम आदमी की समझ में नहीं आ सकते। सो इस किताब को लिखने के लिए मैंने टाइम इंतजार किया, खुदा ने बरकत दी। मैंने आसमान की बादशाही के ऊपर मैसेज इसमें दे दिया है। ये सेमिनरी की किताब है, सेमिनरी की नहीं सबकी है लेकिन सेमिनरी में पढ़ाई जाएगी। और इस किताब को आप मैंने 2-3 सरमन इसके ऊपर मैंने दिए। पिछले बात में जो आसमान की बादशाही के ऊपर मैंने बात दी है वो इस किताब में है। खुदा आपको चाहिए हर एक घराना एक एक किताब खरीद के अपने घर में ले जाए और इसको पढ़े, बच्चा पढ़े, ताकि आसमान की बादशाही जो कल आने वाली है
परसों की बात मैं नहीं करता, बादशाही आने वाली है। अब ये जो बादशाही आने वाली है उसका जिक्र मैंने यहाँ पढ़ा है, और आप इस किताब को खरीदें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। खुदा का